جب ہمارا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہو جائے گا تو ریاکاری کا تصور ہی پیدا نہیں۔ عبادت کرتا ہے کہ لوگ مجھے عبادت گزار کہیں، کوئی روزہ رکھتا ہے مجھے روزہ دار کا سمجھا جائے، یہ بڑی کثرت کے ساتھ روزے رکھتا ہے۔ حضرت سفیان ثوری بولے اور فرماتے ہیں کہ اس کے ایک جملے نے اس کے 2 حج برباد کر دیے۔ لوگوں کے دکھاوے کے لیے عبادت کرنا، دنیا کی واہ واہ کے لیے عبادت کرنا، دنیا کے مال بٹولنے کے لیے عبادت کرنا، ریاکاری وہ عبادت ہے جو رضائے الہی کے علاوہ کسی کام کے لیے کی جائے۔ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم سنیں گے ریاکاری کیا ہے، ریاکاری کا حکم کیا ہے اور ریاکاری سے بچنے کا کوئی طریقہ۔ تو سب سے پہلے تو سن لیجئے کہ ریاکاری وہ عبادت ہے جو رضائے الہی کے علاوہ کسی کام کے لیے کی جائے، کسی مقصد کے لیے کی جائے۔ یعنی کوئی عبادت کرتا ہے کہ لوگ مجھے عبادت گزار کہیں، کوئی روزہ رکھتا ہے مجھے روزہ دار کا سمجھا جائے، یہ بڑی کثرت کے ساتھ روزے رکھتا ہے، تو اس کو ریاکاری کہتے ہیں۔ لوگوں کے دکھاوے کے لیے عبادت کرنا، دنیا کی واہ واہ کے لیے عبادت کرنا، دنیا کے مال بٹولنے کے لیے عبادت کرنا، کسی کو نیک سمجھوانے کے لیے عبادت کرنا، یہ ساری چیزیں ریاکاری میں آتی ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ریاکاری جو ہے یہ بعض صورتوں میں حرام ہے، بعض صورتوں میں یہ ریاکاری مکروہ ہے اور بعض صورتوں میں یہ ریاکاری جائز ہے۔ لیکن جب مطلقاً یہ بولا جائے کہ یہ شخص ریاکار ہے یا ریاکاری کے بارے میں مطلقاً بولا جائے تو اس وقت ممنوع ریاکاری ہی مراد ہوتی ہے۔ ایک شخص حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کسی آپ کے دوست کے پاس گیا، تو آپ جب اس کے گھر میں بیٹھے تو وہ شخص جس کے گھر میں وہ گئے تھے تو وہ اپنی وائف سے کہنے لگا کہ جو میں نے پچھلے سال حج سے برتن لائے تھے نا، ان میں جو ہے نا کھانا نہیں لانا، بلکہ جو میں نے دوسری مرتبہ حج کیا ہے نا تو جو برتن لائے ہیں ان میں کھانا لے کے آنا ہے۔ تو حضرت سفیان ثوری بولے اور فرماتے ہیں کہ اس کے ایک جملے نے اس کے 2 حج برباد کر دیے۔ ایک شخص تھا، انہیں سورۃ طٰہٰ کی تلاوت کی اور اس کا جو گھر تھا نا وہ سڑک کے کنارے پہ تھا۔ تو ایسا ہوا کہ وہ پڑھتے پڑھتے اس کی اونگ آ گئی، اسے نیند آ گئی۔ تو نیند میں کیا دیکھتا ہے، ایک شخص نے ایک رجسٹر اٹھایا ہوا ہے جس میں سورۃ طٰہٰ کے تمام الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ تو الا کلمۃ واحدہ، مگر ایک کلمے کے نیچے کچھ نہیں لکھا ہوا، تو نہ نیکیاں ہیں نہ کلمہ ہے۔ تو آپ بڑے پریشان ہوئے اور اس بندے سے کہنے لگے کہ اللہ کی قسم ہے میں نے یہ کلمہ بھی تلاوت کیا اور اس کی نیکیاں بھی ملنی چاہیے لیکن لکھی ہوئی نہیں ہیں۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں نے لکھی تھی نیکیاں، لیکن عاطف غیب سے آواز آئی کہ یہ جب تلاوت کر رہا تھا تو اس کے گھر کے باہر سے ایک شخص گزرا، تو اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ پتہ تو چلے نا جی یہ صاحب عبادت کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے بلند آواز کے ساتھ وہ کلمہ پڑھا، تو اس وجہ سے اس کی نہ نیکیاں لکھنی ہیں نہ اس کا یہ کلمہ لکھنا ہے۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے ہم اپنی عبادات کس کے لیے کرتے ہیں۔ اب لوگ سوال کرتے ہیں کہ دل کے اندر یہ چیزیں تو پیدا ہو ہی جاتی ہیں، تو پھر اس سے بچا کیسے جائے؟ تو ان سے عرض گزار ہونا چاہتا ہوں، سب سے پہلے تو اپنے مالک سے دعا کرنی چاہیے، اپنے مالک سے دعا کرنی چاہیے، مالک و مولا مجھے اس چیز سے بچا، مجھے اپنے لیے خاص اپنے لیے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی ذات کی معرفت کا نور عطا فرما۔ جب ہمارا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہو جائے گا تو ریاکاری کا تصور ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔